السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان ساری چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے ارشاد فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب یہ پیچھے والی آیت کریمہ سے اس کو جوڑ کر دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا، فرشتوں کے سامنے یہ ارادہ ظاہر فرمایا۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا ذکر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس لیے آپ نے سنا نا کہ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی تو آپ کو چھینک آئی، تو چھینک آنے پر کیا کہا تھا؟ الحمدللہ کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو اللہ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، تبھی تو الحمدللہ کہا۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے عطا فرمایا۔ اچھا، دوسرے نمبر پر حضور رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا۔ اور وہ کیسے ہوا؟ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی، انہوں نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو عرش الہی کے پایوں پر کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیز کا علم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، اور جس کا نام فرشتوں کی زبانوں پر بھی ہے، اور جنت کے پتوں پر بھی ہے، حوروں کی زبانوں پر بھی ہے، اور یہ عرش کے پایوں پر بھی لکھا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام جوڑا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اسی کا ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا علم ہوا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ دیکھیے بیچ میں کوئی سکھانے والا نہیں ہے، بیچ میں کوئی استاذ نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کسی مدرسے میں نہیں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ بلا واسطہ ساری چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو یہ سوچنے جیسی بات ہے، اور یہ سارے انبیاء کرام کے بارے میں ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ انبیاء کرام میں سے کوئی بھی کسی مدرسے میں نہیں گیا، انبیاء کرام میں سے کوئی بھی کسی استاذ کے سامنے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں گیا، یعنی انبیاء کرام کو، رسولان اعظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مدرسے اور استاذ کا محتاج رکھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اپنی بارگاہ سے علم عطا فرمایا۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے کچھ باتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی اگر حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان لیتے ہیں تو حضرت خضر کو علم کہاں سے ملا؟ وہی علم انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ یہ صرف ایک واقعہ مستثنا ہے، اس کی بھی ایک وجہ تھی، اس لیے واقعہ رونما ہوا، ورنہ ان کے علاوہ سارے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا۔
تو ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے استاذ کے محتاج ہو سکتے ہیں؟ اور آپ کو کیا کسی مدرسے کی ضرورت پڑ سکتی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا، اور ابھی آپ دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا، تو ساری چیزوں میں تو سب کچھ آ گیا۔ اسماء کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسماء میں تو ساری چیزیں، یعنی جب سے دنیا بنی اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، جتنی بھی مخلوقات، جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان ہو، حیوانات ہو، جمادات ہوں، نباتات ہوں، بے جان چیزوں ہوں، جاندار ہوں، یہ دنیا سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں یا آسمان کے سے تعلق رکھنے والی چیزوں، ساری چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اب دیکھیں غور کرنے کی بات، فرماتے ہیں کہ صرف نام ہی نہیں بتائے بلکہ ان چیزوں کی حقیقتیں بھی بتا دی، اور ان چیزوں کی خاصیتیں بھی کہ کس چیز کے اندر کیا خاصیت ہوگی یہ بھی اللہ نے بتا دیا، اور کس چیز کا ہر چیز کا نفع نقصان بھی کون سی چیز میں فائدہ ہوگا، کون سی چیز میں نقصان ہوگا یہ بھی بتایا، اور طریقہ استعمال بھی بتایا۔ ہر چیز کا طریقہ استعمال، یعنی استعمال کرنے کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، تو جیسے کہ آپ غور کریں نا، بہت ساری کھانے کی بھی چیزیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بہت ساری کھانے کی بھی چیزیں، کچھ چیزیں ایسی جو کچی کھائی جاتی ہیں، ان کو پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی جن کو پکانا پڑتا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا؟ تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ کون سی چیزیں کچی کھانی ہیں اور کون سی چیزیں پکا کے کھانی ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ طریقہ استعمال، کون سی چیز کا کیا استعمال ہے، اور ان کے بنانے کا طریقہ، کیونکہ انسان کی ضرورت کے حساب سے دوسری ساری چیزوں کو بنایا گیا، تو وہ طریقہ بھی آنا چاہیے، بنانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، تبھی تو اس کو استعمال کر پائے گا انسان۔ یہ ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے سارے حالات بتا دیے، اور ہر حال اس چیز کی علامت تھی، اس لیے وہ سب اسماء ہی میں داخل ہیں، کیونکہ فقط نام بتانے سے علم کامل نہیں ہوتا، اور اس سے خلافت کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا۔ صرف نام جان لیں اور اس کی کیا خاصیت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا نفع ہے کیا نقصان، یہ پتہ نہ ہو تو پھر خلیفہ کیسے بنیں گے؟ ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ تو اب آپ سوچیں، تفسیر روح البیان میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم بھی عطا فرمایا۔ کتنی زبانیں؟ 7 لاکھ زبانیں، یعنی گویا کہ ساری زبانیں جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، جتنی بھی زبانیں بولی گئی، بولی جا رہی ہیں، بولی جائیں گی یا ایجاد ہوں گی، ساری زبانوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب یہاں پہ غور کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا جب ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، اگرچہ ساری تفصیلات کے ساتھ سکھائے، لیکن پھر بھی تو یہاں محدود ہوا نا، یہاں ایک لمٹ ہوئی کہ یہاں چیزوں کی بات چل رہی ہے، یہاں صرف ناموں کی بات چل رہی ہے۔ لیکن جب ہمارے آقا کے علم کا بیان کرنا مقصد ہوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کے علم کو بیان کرنے کا ارادہ فرمایا تو کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن پاک کی آیت کریمہ 5ویں پارے کی، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے حبیب آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ وہاں خالی نام کی بات چل رہی تھی، اور یہاں سب کچھ، جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے ساری چیزوں کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ اور یہ فرمایا بھی گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو علم ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سمندر کا صرف ایک قطرہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا سوچیں آپ۔ اور ان کو ان پڑھ کہا جا رہا ہے، معاذ اللہ وہ طارق مسعود مردود، معاذ اللہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا، آپ اس کو سماعت کریں۔ تفسیر روح البیان کے اندر کیا لکھا ہے کہ لاکھوں زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی، اور ہر زبان کے حروف نقش، یعنی کون سا حرف کیسے لکھا جائے گا، کون سا لیٹر کیسے، یہ بھی بتایا گیا، اور ان کے الگ الگ الفاظ بھی سکھائے گئے۔ پھر ہر زبان میں جو کروڑوں لغتیں ہوتی ہیں، بولنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، وہ سارے طریقے بھی سکھا دیے گئے۔
جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کی کروڑوں چیزیں اور ہر چیز کی لاکھوں صفتیں اور ہر صفت کے لاکھوں نام اور نام کے لکھنے بولنے کے لاکھوں طریقے سب کچھ سکھا دیا. الف کیسے لکھا جائے گا, با کیسے لکھا جائے گا. اور پھر یہ بھی آپ غور کریں, جیسے مثال کے طور پر الف یعنی انگریزی میں تو اے ہوتا ہے, وہ اے کیسے لکھا جائے گا انگریزی میں ایسے, اور اس کا طریقہ لکھنے کا کیا ہوگا, اور اردو میں کیسے لکھا جائے گا الف, عربی میں الف کیسا لکھا جائے گا. مثال کے طور پر پانی, لفظ پانی اردو میں ہم پانی بولتے ہیں, لیکن فارسی میں آب کہا جاتا ہے اس کو, عربی میں اس کو ماں کہا جاتا ہے, انگریزی میں واٹر بولتے ہیں. یہ ساری زبانوں کا علم عطا فرمایا. یہ تو صرف 4 زبانوں کی ہم نے مثال دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانوں کا علم عطا فرمایا, 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. تو باقی دوسری زبانوں میں پانی کو کیا کیا کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی جانتے تھے. اچھا, یہ تو ایک ہم مثال لے رہے ہیں نا. لفظ پانی لکھنے کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. جیسے اردو میں اگر لکھیں گے تو یہ پا لکھا, پھر یہ الف لکھا, پھر اس کے نیچے 3 نقطے, پھر نون اس کے ساتھ یا کو ملایا, اس کے اوپر ایک نقطہ بنایا, تو یہ اردو میں اس طرح لکھیں گے, یہ پانی ہوا. اور فارسی میں آب لکھنا ہے تو وہ الف ہے, اس کے اوپر مد لکھیں گے, پھر با لکھیں گے, اور عربی میں لکھیں گے تو ماں لکھیں گے, میم الف زبر ماں, اور آخر میں حمزہ, تو یہ ماں ہو گیا. انگلش میں کیسے لکھیں گے تو واٹر لکھتے ہیں WATER, اس طرح جو ہے انگلش میں لکھا جائے گا. تو یہ لکھنے کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا. تو یہاں تو صرف اسماء کی بات چل رہی ہے, اور ان اسماء میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اور حضور کے بارے میں تو اللہ نے کیا فرمایا, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے. اب جو کچھ میں تو سب کچھ آ گیا کہ نہیں, جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا. یہ ہمارے نبی کے علم کا عالم, اور ایسے نبی کے علم پر یہ مردود جو ہے یہ انگلیاں اٹھا رہا ہے. طارق مسعود کیا بولتا ہے, معاذ اللہ کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا. اب حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے علم کا یہ عالم کہ ہر زبان میں کون سا لفظ کیسے لکھا جائے گا وہ جان رہے ہیں. تو کیا ہمارے نبی نہیں جانتے ہوں گے کہ کون سا لفظ کیسے لکھا جائے گا؟ اور قرآن پر اعتراض کر رہا ہے معاذ اللہ, بیٹھ کر وہ قرآن میں غلطیاں نکال رہا ہے, اور وہ گستاخوں کو موقع دے رہا ہے, جو دشمنان اسلام ہیں ان کو موقع دے رہا ہے. اور ہوا بھی ہے, اس نے دروازہ کھولا, وہ لوگ شروع ہو گئے. یعنی وہ گرامر کے اعتبار سے اب غلطیاں نکال رہے ہیں. قرآن پاک تو غلطیوں سے پاک ہے, وہ اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو معاذ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور سے لکھوانے میں غلطی ہو گئی, یہ ایسا بول رہا ہے معاذ اللہ. اب سوچیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ لکھنا بھی جانتے تھے, اور ہر زبان میں کون سا لفظ کیسے لکھا جائے گا یہ بھی جانتے تھے. تو ان کا علم تو نبی کے سمندر علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے, حضرت آدم علیہ السلام کا علم. تو کیا ہمارے نبی کو لکھنا نہیں آتا ہوگا؟ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے. حضور کا لقب ہے امی, اسی امی لقب کو لے کر اس نے جو ہے یہ بات اٹھائی. امی کا مطلب ہوتا ہے بے پڑھا, یعنی جس نے کسی کے پاس تعلیم حاصل نہ کی ہو. اب یہ معاذ اللہ یہ گستاخ لوگ ہیں نا, پھر اس کا ترجمہ بھی ایسا گستاخی والا کرتے ہیں. امی کا ترجمہ معاذ اللہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان پڑھ. دیکھیں ان پڑھ کا معنی ہمارے آپ کی زبان میں عرف میں کیا ہوتا ہے, جو جاہل ہو, جس کو کچھ نہ آتا اس کو ان پڑھ کہا جاتا ہے. اور جبکہ بے پڑھا کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہمارے امام نے اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا. قرآن پاک کے اندر بھی یہ لفظ آیا النبی الامی, تو اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہ جو بے پڑھے ہیں, یعنی کسی کے پاس پڑھے نہیں ہیں, یعنی کسی انسان کے پاس پڑھے نہیں ہیں, کسی انسان سے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا, بلکہ کسی بھی مخلوق سے انہوں نے علم نہیں حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے ان کو علم عطا فرمایا. امی کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور وہ گستاخی والا جو ہے کہ معنی نکالتے ہیں, اور اس طرح یہ اپنے باپوں کی زبان بول رہا ہے. یہ ان کے جو مولویوں نے گستاخیاں کی نا, وہ رشید احمد گنگوئی, خلیل احمد امبیڈوی, قاسم نانوتوی, یہ سب جو لکھ کر گئے, یہ سب وہ اس کا اثر ہے. اور وہ یہ پھر اس طرح کہیں نہ کہیں نکلتا ہے. یہ اگرچہ وہ لندن جا کے بولا, لیکن بولا تو گستاخی والی بات ہے, تو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لکھنا بھی سکھایا, صرف زبانیں نہیں بلکہ ان زبانوں میں کون سا لفظ کیسے لکھا جائے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتایا. تو یہاں پر اور غور کریں تو دیکھیے یہ پانی کی ہزاروں حالتیں اور ہزاروں قسمیں ہیں. اگر پانی کی کیفیت کو اگر ہم دیکھیں, ایک پانی ہے تو اس کی ساری تفصیلات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی علم عطا فرمایا. تو پانی تو ہزاروں قسم کا ہوتا ہے, پانی کی ہزاروں حالتیں ہوتی, پانی کی ہزاروں قسمیں ہوتی. پتہ چلا کہ ان ہزاروں حالتوں اور ہزاروں قسموں کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. کبھی ٹھنڈا ہوتا ہے, کبھی گرم ہوتا ہے, کوئی پانی صاف ہوتا ہے, کوئی پانی گندا ہوتا ہے, میلا ہوتا ہے, کوئی کھارا پانی ہوتا ہے, کوئی میٹھا پانی ہوتا ہے, کوئی بھاری ہوتا ہے, کوئی ہلکا ہوتا ہے. یہ دیکھا ہم نے, محسوس کیا نا.
کوئی پانی جلدی ہضم ہو جاتا ہے، کوئی پانی جلدی ہضم نہیں ہوتا، دیر میں ہضم ہوتا ہے۔ یہ پانی کی الگ الگ تاثیر ہے کہ نہیں؟ یہ پانی کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ کوئی پانی گاڑھا ہوتا ہے، کوئی پانی پتلا ہوتا ہے، کوئی پانی سفید ہوتا ہے، کوئی پانی کالا ہوتا ہے۔ ابھی تو بلیک واٹر بہت چلا ہے، وہ پہاڑوں میں سے نکلتا ہے، وہ بہت مہنگا ملتا ہے وہ پانی، وہ وی آئی پی لوگ پیتے ہیں وہ بلیک واٹر، کالا پانی۔ اب ان کو یہ پانی کیا پتہ یہ اس سے دھرا گئے ہوں گے، اس لیے وہ کالا پانی پینا شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ تو یہ وہ چونچلے، مالداروں کے چونچلے، بھائی جن کے پاس پیسہ ہے وہ خریدتا ہے، وہ پی رہا ہے۔ تو بہرحال سفید بھی ہوتا ہے پانی، کالا بھی ہوتا ہے۔ تو اتنی ساری پانی کی قسمیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام وہ سب جانتے ہیں۔ یہ سب علوم حضرت آدم علیہ السلام کو دیے گئے۔ بھلا خیال تو کرو کہ اس علم کی کوئی حد ہے، اس علم کی کوئی حد ہے؟ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو ساری زبانیں بھی سکھائی گئی اور پیشوں کا بھی علم عطا فرمایا گیا۔ کتنے پیشے؟ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ 1000 پیشوں میں حضرت آدم علیہ السلام ماہر تھے۔ 1000 پیشہ سمجھ رہے نا آپ لوگ، پروفیشن، کام، کاروبار۔ تو وہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ کمانا ہے، پھر بچوں کو بھی کھلانا ہے اور پھر آگے اس کا سلسلہ جاری بھی کرنا ہے۔ تو 1000 پیشوں میں آپ کو مہارت تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کا کام کیا۔ کھیتی باڑی کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے جو کچھ بھی آمدنی ہوتی تھی، اناج وغیرہ آتا تھا، یا بیچ کر بھی جو ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی کام چلاتے تھے۔ تو کھیتی باڑی کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب یہاں فائدے کے طور پر ایک بات بتاتے ہیں کہ انبیاء کرام نے کون کون سے پیشے اختیار فرمائے، انہوں نے کون سے کام کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو ان کا پیشہ کیا تھا؟ کھیتی باڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ تھا نجاری۔ نجاری مطلب وہ لکڑی کا جو کام کرتے ہیں، جس کو بڑھئی کہا جاتا ہے، کارپینٹر، اپنی زبان میں اس کو گجر بولتے ہیں۔ تو یہ جو پیشہ حضرت نوح علیہ السلام، اور وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے واقعہ، کشتی بنائی تھی، لکڑی سے تو بنائی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے، وہ خود بنائی تھی اور آپ کی تعلیم سے لوگوں نے اس میں مدد کی تھی۔ پھر وہ پورا واقعہ بیان کرنے کا بھی وقت نہیں۔ تو آپ کا جو پیشہ تھا وہ بڑھئی کا پیشہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ درزی کا پیشہ، سلائی۔ سب سے پہلے سلائی کا کام حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا پیشہ تھا تجارت، کاروبار، لے بیچ، خرید و فروخت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ تھا زرہ سازی۔ زرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جنگ کے موقع پر جو لباس، لوہے کا لباس جو پہنا جاتا ہے، وہ لباس حضرت داؤد علیہ السلام بناتے، کیونکہ اب وہ لوہے کا تھا، اس لیے اس اعتبار سے دیکھیں تو آپ کا جو کام ہوا وہ لوہار والا کام ہوا، لوہے کے ذریعے مختلف چیزیں بنانا۔ آپ ہتھیار بھی، تلوار وغیرہ بھی بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، دیکھیں سوچنے جیسی بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی گئی، اس کے باوجود آپ کیا کام کرتے تھے؟ زنبیل سازی کا کام کرتے تھے، یعنی وہ تھیلے وغیرہ بناتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بکری چرانا تھا۔ بلکہ یوں کہا جائے، یہ علماء فرماتے ہیں کہ اکثر انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں، اکثر انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہے۔ بکریاں چرانے میں بہت برکت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ کوئی ایسا کاروبار کریں کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو اور نقصان بہت کم ہو، نام کا نقصان ہو، آپ بکریوں کا باڑہ کھول دیں، بکریوں کا باڑہ کھول دیں اور اس کا پورا اہتمام کریں۔ ایسا نہیں کہ بکریاں لا کے رکھ دی اور آپ اپنے گھر پہ آ گئے، وہ ادھر 12 کلومیٹر دور ہے یا 20 کلومیٹر دور باڑہ، آپ دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہے ہیں، تو ان کا خیال بھی تو رکھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ بکریاں لا کر رکھ دی پھر ہم بے فکر ہو جائیں، وہ وہاں جو ہوگا وہ مریں گی بکریاں، پھر بیمار بھی پڑیں گے، تو ان کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک سال میں وہ ان کے بچے ہوں گے، وہ ان کے اندر جو نسل کا سلسلہ آگے بڑھے گا تو وہ بکریوں میں اضافہ ہوگا، بکرے ہو جائیں گے، پھر آپ ان کو بیچیں گے تو اس کے ذریعے سے بھی کاروبار ہوگا۔ تو بکریوں کے کاروبار میں برکت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ انبیاء کرام کا پیشہ رہا ہے۔ ہمارے آقا نے بھی بکریاں چرائی، آپ کو واقعہ معلوم ہوگا۔ دودھ پینے کے زمانے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی رضائی ماں، آپ کو لے کر اپنے گاؤں گئی تھی۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سونپا تھا دودھ پلانے کے لیے، اور یہ مقصد بھی ہوتا تھا کہ گاؤں کی آب و ہوا کیونکہ صاف ستھری ہوتی ہے اور وہاں کے طور طریقے بھی سیکھیں گے، وہاں کی آب و ہوا میں رہیں گے تو اچھے انداز میں آپ کی تربیت اور پرورش ہو پائے گی۔ اس وقت، اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، تو بکریاں چرانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اب یہ آپ نے جان لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو کسی استاذ کی ضرورت نہیں تو ہمارے نبی کو کسی استاذ کی ضرورت کیسے ہو سکتی؟ بلکہ حضور تو کیا فرماتے ہیں؟ انما بعثت معلما، میں تو سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔
لیکن حضور جو ہے وہ سکھانے والے بنا کر بھیجے گئے، اور سکھانے والا کب سکھائے گا؟ جب اس کے پاس خود علم ہوگا تب تو سکھائے گا۔ اور حضور نے تو ساری چیزیں سکھائی، ہر طرح کی چیزیں لوگوں کو سکھائی، اور ہر طرح کی چیزیں لوگوں کو بتائی بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری چیزوں کا علم حضور کو تھا، اور معلم وہ ہوتا ہے جس کے پاس معلومات ہوتی، اور حضور تو معلم کائنات ہیں، یعنی پوری کائنات کو سکھانے والے ہیں۔ تو آپ کے پاس کیسا علم ہوگا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے۔ اب یہاں پر چونکہ علم کی بات آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آدم کو تو ساری چیزوں کا علم دے دیا۔ اب چونکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ ہمیں خلیفہ ہونا چاہیے، انہوں نے آپس میں بات کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو یہ کہا تھا کہ انسان خون ریزی کرے گا اور جنگ و جدال کرے گا، فساد برپا کرے گا، لیکن بعد میں ان لوگوں نے آپس میں، فرشتوں نے آپس میں یہ بات کی تھی کہ ہم زیادہ حقدار ہیں خلیفہ بنائے جانے کے، کیونکہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بہتر کوئی مخلوق پیدا کرے گا ہی نہیں۔ فرشتوں نے آپس میں یہ گفتگو کی تھی۔ اب اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آپس کی گفتگو کو بھی جان لیا، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا، اب وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئی۔ ساری چیزیں جن کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا، وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی۔ اچھا، اب اس میں غور کریں گے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ساری چیزوں کے بارے میں خالی بتایا یہ چیز یہ چیز یہ چیز، نہیں، عرضہ کا لفظ آیا۔ عرضہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیش کرنا۔ اسی سے معرض لفظ آتا ہے عربی میں، معرض یعنی پیش کرنے کی جگہ، اور اسی کو اگر انگلش میں ترجمہ کرے تو اس کا معنی ہوتا ہے ایگزیبیشن۔ ایگزیبیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں، ایگزیبیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری چیزیں لا کر وہاں پہ سجا دی جاتی اور رکھ دیا جاتا ہے، آپ جائیے اس میں سے پسند کیجیے اور خرید کر کے لائیے۔ ایگزیبیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے، تو اس کو عربی میں معرض کہا جاتا ہے، اور یہ بنائے عرضہ سے۔ عرضہ کا معنی ہوتا ہے وہی پیش کرنا، اور پیش کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ صرف ان کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا، بلکہ وہ ساری چیزیں اٹھا کر فرشتوں کے سامنے رکھ دی گئی تھی۔ اب وہ ساری چیزوں میں تو سبھی آ گیا نا، دنیا بنی وہاں سے لے کر جب تک دنیا قائم رہے گی، ساری چیزیں، یعنی اس زمانے کی بھی چیزیں جن کا 20 سال پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، 100 سال پہلے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ایسی چیزیں، بھائی ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، یہ کمپیوٹر ہے، یہ ہوائی جہاز، یہ ٹرین، یہ کیا پہلے ہوا کرتی؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں بھی فرشتوں کو دکھائی گئی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ساری چیزوں کی تفصیلات بھی حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے۔ اب یہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ اب نام تو حضرت آدم علیہ السلام کو بتائے گئے ہیں، ساری تفصیلات تو حضرت آدم علیہ السلام کو، خاصیتیں، نفع نقصان، طریقہ استعمال، بنانے کا طریقہ، یہ سب تو حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا۔ ان کے سامنے تو ابھی خالی وہ چیزیں موجود ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ تم کہہ رہے ہو نا کہ تم خلیفہ بننے کے زیادہ لائق ہو، چلو ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی اگر تم خلیفہ بننے کے لائق ہو، یہ تم نام بتا لے جاؤ گے تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے گا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ خلیفہ بنائے جانے کے تم زیادہ لائق ہو، زیادہ حقدار ہو، تو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو فرشتوں نے پھر اپنی لا علمی کا اعتراف کیا، اپنی کم علمی کا اعتراف کیا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ وہ آگے آنے والی آیت کریمہ میں آ رہا ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ فرشتوں نے اعتراف کیا، اپنی کم علمی کا اعتراف کیا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعتراف کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بتا دیجیے، یعنی تم فرشتوں کو بتا دو یہ ان ساری چیزوں کے نام۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جانتے ہی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا، ساری چیزوں کے نام سنا دیے۔ تو اب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی لیاقت، آپ کی صلاحیت اور آپ خلیفہ بنائے جانے کے قابل ہیں، یہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ علم کے ذریعے سے ہوا۔ پتہ کیا چلا کہ انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت ملی ہے وہ علم کی وجہ سے ملی۔ تو علم کتنا عظیم ہے، سوچنے جیسی بات ہے۔ تو اسی کیونکہ علم کی بات آ گئی ہے تو آگے علم کی فضیلت کچھ بیان کریں گے، اور علماء کرام کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ درس میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہو اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔